تو شب قدر میں بھی دعا کرتے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، پروردگارا تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم کو بھی معاف فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو اگنور کر دے، نظر انداز کر دے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، تو عفو درگزر کرنے والا، تو معاف کرنے والا، ہم کو معاف کر دے۔ اپنے رب سے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں نا۔ جب اپنے رب سے ہم یہ دعا کرتے ہیں تو بندوں کے معاملے میں ہم اتنے اسٹرکٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ بنارس کی کچہری میں چلے جاؤ، آپ کو غیر مسلموں سے زیادہ کیس ملیں گے مسلمانوں کے، زمین کے، جائیداد کے، مال کے، آپس میں لڑائی کے، جھگڑے کے، سب سے زیادہ کیس ہمیں ملیں گے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اس کا حل کیا ہے؟ یہ خاندانوں کے جھگڑے مٹیں گے کیسے؟ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ خاندانی اختلافات کو، خاندانی جھگڑوں کو مٹایا کیسے جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ نوٹ کر دیجئے، یہ رشتہ داریاں ہیں تو ایک بات آپ یاد رکھیے میرے بھائی، برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی دنیا جہاں کسی سے آپ کا اختلاف نہ ہو، جہاں آپ کو کبھی کوئی برا بھلا نہ کہے، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، اس سرزمین پہ رہ کے، لوگوں کے بیچ میں رہ کے سب لوگ واہ 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 کریں، یہ تو پاسبل نہیں ہے میرے بھائی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ مسلمان جو لوگوں سے گھل مل کر کے رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ مسلمان اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے گھل مل کے نہیں رہتا ہے، جو بند کمرے میں رہتا ہے، جو لوگوں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا ہے۔ لوگوں سے ملو گے، جلو گے، رشتہ داری رکھو گے، تعلق رکھو گے تو تکلیف بھی ملے گی میرے بھائی، صبر کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے صاحب ہم بڑے نازک ہیں، ریشم کے بنے ہوئے ہیں، سونے کے بنے ہوئے ہیں، ہم کو چوٹ نہ لگے، ہم کو کوئی برا بھلا نہ کہے، تو ذرا اس مالک کو یاد کرو، اس پروردگار کو یاد کرو، وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ وہ تو بدلہ لے سکتا ہے، وہ تو انتقام لے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا احد اصبر علی اللہ من اللہ، لا اصبر احد علی اذن یسمعہ من اللہ عز وجل۔ کسی کی تکلیف دہ بات کو سن کر کے اگر سب سے زیادہ کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لوگ اس کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر بھی اللہ روزی دے رہا ہے، پھر بھی اللہ عافیت دے رہا ہے، پھر بھی اللہ جلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یہ اس کا صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اس کا برداشت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اس کا حلم نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اس کی بردباری نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ رشتہ داریوں میں صبر کرنا پڑے گا، تکلیفیں آئیں گی آپ کو، جب تکلیفیں ملے اپنے مالک، اپنے رب، اپنے پروردگار کو یاد کرو کہ وہ اپنے بندوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ جھگڑے مٹ جائیں تو سب سے پہلی کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو، درگزر کرنے کی، اگنور کرنے کی، نظر انداز کرنے کی۔ اپنے رب سے کیا امید کرتے ہو؟ کبھی چاہیں گے ہم اور آپ کہ قیامت کے دن ہماری زندگی کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے؟ ہائے ہائے، دنیا میں کوئی کھول کے رکھ دے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری زندگی بھر کا کچا چٹھا پبلک کے سامنے کوئی کھول دے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ کبھی سوچو میرے بھائی، ہم لوگ تو موبائل پر بھی پاسورڈ لگا کے رکھتے، کوئی دوسرا نہ دیکھ لے، گیلری کو بھی لاک کر کے رکھتے، ہمارا فوٹو کوئی دوسرا نہ دیکھ لے۔ قیامت کے دن سارے لاکس ان لاکڈ ہو جائیں گے، سارے پاسورڈ اوپن ہو جائیں گے، ساری زندگی کی کتاب کھل جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا منظر ہوگا۔ اللہ ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اللہ ہمارے گناہوں پر اپنے عفو و کرم کا پردہ ڈال دے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں نا، ہم تو شب قدر میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔
परवरदिगारा तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, हमको भी माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा दे, हमारे गुनाहों को इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे। ऐ अल्लाह हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, तू अफ़्व दरगुजर करने वाला, तू माफ करने वाला, हमको माफ कर दे। अपने रब से तो हम यही दुआ करते हैं। जब अपने रब से हम ये दुआ करते हैं तो बंदों के मामले में हम इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं? एक एक गलती को लेकर, एक एक बात को लेकर हम हिसाब लेते हैं। नहीं मेरे भाई, माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो। हमारे नबी से ज्यादा तकलीफ तो हमें नहीं पहुंचाई गई ना। हमारे नबी को क्या नहीं कहा गया मेरे भाई? वो नबी जिसके दिल में इंसानियत का दर्द है, जिसके दिल में एक ही तरफ है, लोग सच्चे रास्ते पर आ जाएं, लोग जहन्नम से बच जाएं, उस नबी को शायर कहा गया, उस नबी को पागल कहा गया, उस नबी को जादूगर कहा गया, उस नबी को कज़्ज़ाब कहा गया, उस नबी को उसके वतन से निकाला गया, उस नबी के ऊपर नमाज की हालत में गंदगी डाली गई, उसका गला दबाने की कोशिश की गई, उसको जहर मिला के गोश्त दिया गया, उस पर पत्थर गिराने की कोशिश की। क्या नहीं किया गया उस नबी के साथ? इतना सब कुछ हो गया, मगर अल्लाह कुरान में अपने नबी से ये नहीं कहता है, ऐ नबी तुम बदला ले लो, ऐ नबी तुम इंतकाम ले लो। जानते हो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है फस्फही सफ़हल जमील, ऐ मेरे हबीब, लोग आपको तकलीफें पहुंचा रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, दरगुजर से काम लो, माफी से काम लो, माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो, और ऐसा वैसा ना माफ किया करो। फस्फही सफ़हल जमील, खूबसूरती के साथ माफ कर दिया करो, अच्छाई के साथ माफ कर दिया करो। अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं कि देखो अल्लाह ने कहा कि खूबसूरती के साथ माफ कर दिया, और जहां सब्र की बात आई अल्लाह ने कहा फस्बिर सब्रन जमीला, ऐसा सब्र करो जो सब्र जमील हो। जमील मतलब खूबसूरत। अल्लाह कह रहा है ऐसा सब्र करो जो खूबसूरत सब्र हो, और ऐसा माफ करो जो खूबसूरत माफी हो। क्या मतलब? ये खूबसूरत माफी कैसी होती है और खूबसूरत सब्र कैसा होता है? अल्लामा इब्न तैमिया अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए क्या नुक्ते की बात बयान करते हैं। कहते देखो खूबसूरत सब्र वो होता है जिसमें कोई शिकवा ना हो। एक होता है आपने सब्र कर लिया, शिकवा भी है। सब्र कर लिया, बीमार हैं, सब्र कर रहे हैं, मगर शिकवा भी कर रहे हैं, अल्लाह मुझको बीमार करना था। सब्र ऐसा हो जिसमें शिकवा ना हो, ऐसा सब्र खूबसूरत सब्र है। और किसी को माफ करो तो ऐसा माफ करो कि कोई फिर हिसाब मत लो, कोई इताब मत करो, कोई नाराजगी जाहिर मत करो। माफ कर दिया तो माफ कर दिया। एक होता है माफ तो कर दिया, माफ करने के पहले 4 बात सुना दिया, तूने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, उसके बाद माफ कर दिया। अल्लाह ने कहा नहीं, फस्फही सफ़हल जमील, माफ भी करो तो ऐसा माफ करो कि बस माफ कर दिया।